زبور 95 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیں، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ نغمہ سرائی کا مطلب ہے نغمہ گانا، گیت گانا، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے پورے دل کے ساتھ، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ ایک بار پھر سے پڑھیں گے، پورے دل سے یہ پڑھیں گے، رائٹ؟ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا۔ ہلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ خداوند مجھے برکت دینے جا رہا ہے۔ کہیں کہ آج کا کلام میرے واسطے ہوگا۔ ہلیلویا۔ آج ہولی اسپرٹ ہمیں چابیاں دے گا کچھ دروازوں کو کھولنے کی۔ آپ ہیپی نہیں ہیں؟ ہلیلویا۔ میں کہہ رہا ہوں آج ہولی اسپرٹ ہمیں چابیاں دے گا کچھ دروازوں کو کھولنے کی، اور آج کے بعد آپ ان دروازوں کو کھول پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ چابی ہوگی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ لکھا ہوا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، اور بہت سے زبور آپ کو ملیں گے جہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں حاضر ہو، اس کے پاس جائیں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ جو کچھ خدا نے پہلے سے آپ کی زندگی میں کیا ہوا ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے خدا کے حضور جانا۔ آمین۔ یا اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو خدا کے حضور میں پہچاننا، اور خدا کو ایڈمائر کرنا، خدا کی تعریف کرنا یا خدا کو سراہنا اس چیز کے لیے جو اس نے ہمارے واسطے کیا ہے۔ سمپل یاد کرانا خداوند کو کہ خدا تو نے میرے یہ واسطے کیا ہے۔ ہلیلویا۔ اور شکر گزاری جو ہے وہ ہونٹوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور سب سے مین چیز اس میں ہمارا دل شامل ہوتا ہے کہ ہم واقعی جو ہے وہ اس چیز کے بدلے میں جو کچھ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ واقعی ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے اور نغمہ سرائی سے اور سراہنے سے بھرا ہوا ہے اور تعریف سے بھرا ہوا ہے خداوند کے واسطے۔
आमीन। तो शुक्रगुजारी कलाम में लिखा हुआ है करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो। तो इसका मतलब है जब ही खुदा के हजूर में आया जाता है तो ये एक एटीट्यूड है, ये एक माइंड सेट है जो खुदा आज हमें सिखाने जा रहा है थैंक्स गिविंग का। कि कलाम में लिखा है कि जब ही उसके हजूर में आया जाए तो शुक्रगुजारी के एटीट्यूड, रवैयों, नगमों के साथ उसके हजूर में आया जाए। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा की हम शुक्रगुजारी जब करते हैं, उसके पास जाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं, तो कोई ना कोई काम ऐसा होगा जो खुदा ने हमारी जिंदगी में ऑलरेडी किया हुआ है जिसकी हम शुक्रगुजारी पेश करेंगे। नहीं तो किसकी शुक्रगुजारी पेश करेंगे? इसका मतलब है कोई ना कोई काम खुदा ने हमारी जिंदगी में किया हुआ है। हालेलुया। कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मौजूद है जिसके लिए थैंक्स गिविंग या शुक्रगुजारी बनती है या की जा सकती है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें तो खुदा के हमारी जिंदगी में ढेरों 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 काम है। हर एक चीज का हम पे उसका एहसान है। हर एक चीज के लिए जो है वो उसका हम पर एहसान है। हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए। शैतान दुश्मन जो है वो शुक्रगुजारी के उल्ट हमें दिखाता और सिखाता है। और शुक्रगुजारी का उल्ट पता है क्या है? कंप्लेन, शिकायत करना। शुक्रगुजारी का उल्ट क्या है? कंप्लेन करना, शिकायत करना। इसलिए कई बार हमारी दुआएं भी कंप्लेन हो सकती हैं कि खुदावंद मेरे पास ये भी नहीं है, खुदावंद मेरे पास वो भी नहीं है, खुदावंद ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। ये कंप्लेंट वाली दुआएं हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब तुम उसके हजूर में हाजिर होते हो तो नगमा सराई करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावंद कह रहा है कि शुक्रगुजारी के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सा कंटेंट मौजूद है, दिया हुआ है तुम्हें शुक्रगुजारी का। लेकिन आज खुदावंद यही कुंजी हमें दे रहा है कि हमने उस कंटेंट को कैसे ढूंढना है और हमने उस कंटेंट को कैसे इकट्ठा करना है और कैसे जानना है कि अच्छा ये खुदा ने मुझे कंटेंट दिया हुआ है शुक्रगुजारी करने के लिए। ये मवाद मेरे पास है, ये चीज़ खुदावंद ने ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में की है। ये कितनी भली है, कितनी अच्छी है। हालेलुया। खुदावंद का रूह फरमाता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम खुदा से नई चीज़ें मांग रहे होते हैं, लेकिन पहले की शुक्रगुजारियाँ हमारी पड़ी होती हैं। हमने खुदावंद को थैंक्स नहीं किया होता। आप मेरे साथ हो। हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया होता, हमने अपनी आंखों को उन चीज़ों के लिए खोला नहीं होता कि ये देखो, ये खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में कितना भला काम किया। कई बार हमें बीमारी नज़र आ रही होती है लेकिन हमें जिंदगी नहीं नजर आ रही होती। जिंदगी बड़ी है या बीमारी? जिंदगी बड़ी है। आप मेरे साथ हैं। लेकिन हमें बीमारी नजर आ रही होती है, बीमारी, मसला नजर आ रहा है, लेकिन जिंदगी नजर नहीं आ रही। जिंदगी ज्यादा बड़ी है, बीमारी खत्म हो जाएगी। जिंदगी ज्यादा बड़ी चीज है। तो खुदावन ने शुक्रगुजारी करने के लिए बड़ा कंटेंट दिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमारी नजरें, हमारा दुश्मन छोटी चीजों पे लगाता है कि तेरे पास ये नहीं है,
اس لیے خداوند کا کلام آج کہتا ہے کہ جب اس کے حضور میں آتے ہو تو شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، کیونکہ خداوند نے جو آپ کو بخشا ہے وہ گریٹ ہے. اور خدا کا کلام آج کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ گریٹ ہے. اس لیے ہمیں تھینکس گیونگ کی نغمہ سرائی کرنے کے لیے ہمیں بہت ریزنز نہیں درکار. ہلیلویا. نغمہ سرائی کرنے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ آنے والے ریزنز نہیں درکار کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا تو میں پھر یہ کرنا شروع کروں گا. داؤد اور یہ زبور جو ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ، اور یہ خدا کا دل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کو کون سی ورشپ پسند ہے. ہلیلویا. خدا کو کون سی ورشپ پسند ہے، کون سی چیز خدا کو سمجھ آتی ہے. میں بتاؤں خدا کو شکایت کبھی سمجھ نہیں آتی. شکایت کوئی شخص جتنا مرضی کر لے خدا کو سمجھ آتی نہیں ہے. یہ شکایت والا خدا کا کان ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بند ہے. ہلیلویا. خدا سنتا ہی نہیں ہے. شکایت والی چیزیں خدا کو نہیں سمجھ آتی. خدا کو اچھی چیزیں سمجھ آتی ہیں، شکر گزاری والی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور شکر گزاری کے لیے خدا نے آلریڈی ہمیں کانٹینٹ دیا ہوتا ہے. کئی بار ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ میں کن چیزوں کی شکر گزاری کروں، خدا نے میری زندگی میں کیا کیا. اور بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے میرے واسطے کیا کیا، خدا نے ہمارے گھرانے کے لیے کیا کیا ہے، خدا نے میرے واسطے کیا کیا، میں تب سے ایسے ہی ہوں، یہ ہے ہمارے گھر میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کی شکر گزاری کریں، ہم تو پرابلمز میں ہی ہیں. جب سے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں پرابلم میں ہی ہیں، پرابلم میں ہی ہیں. لیکن آج ہولی اسپرٹ آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ ہم پرابلم کی طرف نہیں بلکہ شکر گزاری کی چیزوں کی طرف دیکھیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہلیلویا. کیونکہ وہ گریٹ ہے. ہلیلویا. تو زندگی جو ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے. ہلیلویا. کچھ لوگ زندگی سے اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زندگی پیدا ہونے کے لیے اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنٹیفکلی بتایا جاتا ہے کہ ایک زندگی پیدا ہونے کے لیے جو ہے وہ جو جینز جو جب یہ پروسیس ہوتا ہے بیج کے ایگ کے ساتھ ملنے کا پروسیس ہوتا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بیج جو ہے سیڈ جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں ایگ کے ساتھ ملنے کے لیے، اور بہت سارے جو ہے وہ نہیں مل پاتے، اور صرف ایک جو ہے، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں آتا اس کا، ایک جو ہے بیج اس کے ساتھ ایگ میں ملتا ہے اور لائف پیدا ہوتی ہے، اور وہ آپ ہوتے ہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. لاکھوں اور کروڑوں جو ہیں چھوٹے بیج جو ہیں وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ رننگ کر رہے ہوتے ہیں اس منزل کی طرف جانے کے لیے، لیکن وہ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ وہاں دوڑ کر جاتا ہے اور وہ زندگی پیدا کرتا ہے، اور وہ آپ ہوتے ہیں. ہلیلویا. اور جب خدا نے آپ کو بلایا ہے تو خدا نے ٹرسٹ کر کے بلایا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کرے گا. جب خدا نے آپ کو، دھیان سے سنیں میری بات، جب خدا نے آپ کو بھیجا ہے تو خدا عام بندوں کو نہیں بھیجتا. آپ خدا کی چوائس پر شک نہیں کر سکتے.
हालेलुया। खुदा को पता है ये लड़ेगा, ये जाएगा, ये बढ़ेगा, ये बहुत वंडरफुल काम करेगा। हालेलुया। लेकिन हम कई बार जिंदगी से जो है वो उकताते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन जब हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाता है तो वो जिंदगी से उकताता है हमें कि ज़िंदगी होनी नहीं चाहिए थी, ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी ऐसे होनी नहीं चाहिए थी, मैं पैदा ही ना होता तो अच्छा था। कुछ लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। लेकिन खुदावंद जो है वो ट्रस्ट करके भेज रहा है। हालेलुया। जब खुदावन ने हमें लगाया और भेजा है, उसने हमें ट्रस्ट करके भेजा है कि ये मेरा बेटा हर एक सांप और बिच्छू को कुचलेगा, ये हर एक चीज पर गालिब आएगा, ये हर एक मसले पर गालिब आएगा, ये हर एक चीज का तोड़ निकालेगा, ये किसी मुश्किल से घबराएगा नहीं, ये किसी प्रॉब्लम से घबराएगा नहीं, ये हर एक चीज पर हुकूमत करेगा। हालेलुया। आज से आपके मुंह से कभी नेगेटिव और कभी जिंदगी के पछतावे के अल्फाज ना निकले यीशु के नाम से। आमीन। कभी पछतावे के अल्फाज ना निकले, बल्कि हमेशा खुदा का शुक्र करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे भेजा, तूने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे भेजा है। और तूने जब मुझ पे ट्रस्ट रखा है तो मैं दुनिया की परवाह नहीं करता कि कोई मुझ पे ट्रस्ट करता है या नहीं करता। जब मैं दुनिया में आया हूं तो तूने मुझ पे ट्रस्ट किया कि ये जाएगा और ये मेरा नाम ऊंचा करेगा, ये फतह पाएगा, ये दौड़ेगा और जीतेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम आज बताता है कि हमारे पास शुक्रगुजारी करने के लिए बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, जो खुदावन चाहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, हम उस चीज़ को देखें जो खुदावन ने हमें बख्शी हुई है, और उसको ना देखें जो हमारे पास नहीं है। आमीन। ये एक कुंजी है जो आज खुदावन का रूह हमें बख्शने जा रहा है। हालेलुया। आगे बढ़े। यीशु मसीह जो है वो पहाड़ पर है और बहुत सारी भीड़ जो है उनके आसपास जमा है, और भीड़ में ऐसा है कि हजारों की तादाद में लोग हैं, और एक जगह पर सिर्फ 5,000 मर्द ही मर्द हैं सिर्फ, और औरतें बच्चों को डालकर वो बहुत ज्यादा लोग बन जाते हैं। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि इन्हें कुछ खाने को दो, क्योंकि ये हमारे साथ हैं 2 दिन से और इन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो वो कहते हैं कि इतने लोगों के लिए हम रोटियां किधर से लाएं? आप मेरे साथ हैं? इतने पैसे किधर से लाएं, इतनी रोटियां किधर से लाएं कि इन लोगों को एक टाइम का खाना दे सके? हालेलुया। इतने पैसे किधर से लाएं कि ये काम शुरू कर सके? इतनी इन्वेस्टमेंट किधर से हो कि ये वाला चीज हम जिंदगी में शुरू कर सके? आप मेरे साथ हैं? या जब हम कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए ये बहुत बड़ी चीज दरकार है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी शय दरकार है, यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह कहते हैं कि इन सब को खाने को दो कुछ, और शागिर्द कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इतने लोगों की लिए रोटियां किधर से लाएं हम? शहर जाएंगे, उधर से रोटियां लगवाएंगे, और कितनी रोटियां लगवाएंगे पर पर्सन? इतना आटा, इतने पैसे किधर से लाएंगे? कौन लेकर आएगा 5,000 लोगों की रोटियां? अब इमेजिन कर सकते हो 5,000 सिर्फ मर्द, ऐसे ही लिखा हुआ, और औरतें और बच्चों को मिला के वो बहुत ज्यादा लोग, इतने लोगों का खाना करना कोई आम बात है?
تو تھوڑی دیر میں ایک بچہ نظر آتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو ہے وہ یسوع مسیح کو پیش کرتا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع مسیح کو پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ جو ہے 5,000 لوگوں اور 10,000 12,000 لوگوں کے لیے جو دینے کے لیے ہے وہ یہ ہے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. ہاللویا. ان کے دیکھو ان کے کھانے کے لیے کیا ملا ہے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. کتنے لوگوں کے لیے؟ ہزاروں لوگوں کے لیے صرف یہ ملا. ہزاروں لوگوں کے خوراک کے لیے صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ملی ہیں. اور یسوع مسیح کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. یسوع مسیح نے وہ لے لی، وہ قبول کی. یسوع مسیح نے خوشی کے ساتھ ان کو قبول کیا. ہاللویا. میں نے کہا آج سے یہ کلیسیا چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرے گی. چاہے وہ آپ کی ضرورت کو پورا کریے یا نہیں، آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے یسوع مسیح کے نام سے. آپ کے ہونٹ ہمیشہ شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہوں گے. جب کبھی آپ اٹھیں گے، قدم اٹھائیں گے، دعا کریں گے، آپ کا دل نغمہ سرائی سے بھرا ہوا ہوگا، گیتوں سے بھرا ہوا ہوگا، تھینکس گیونگ کے ایٹیٹیوڈ سے. ہاللویا. تو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع مسیح کو دی جاتی ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بچہ ہے. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور وہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے کہ خداوند یہ ہمارے پاس ہے. وہ بچہ اپنا کھانا لے کر آیا جو اس نے باندھا ہوا. وہ بچہ جو اس کے پاس سب کچھ ہے، جو اس کی کمائی کا سب کچھ ہے، وہ لے کر آیا، ایک ٹائم کا کھانا لے کر آیا کہ خداوند یہ لے لے، تو روٹی مانگ رہا ہے سب لوگوں کے لیے. ہاللویا. میں آپ کو بتاؤں کلیسیا، خداوند کو بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. خداوند کو بہت بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. خداوند کو چھوٹی اور خالص چیزوں کی ضرورت ہے، خالص دلوں کی ضرورت ہے. خداوند کو خالص لوگوں کی ضرورت ہے. خداوند کو خالص عبادت کی ضرورت ہے. آمین. خداوند کو خالص ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی جگہوں میں، لیکن وہاں پر خداوند نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خداوند جو ہے وہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام عجیب ہے. وہ ہر کام جو بھی کرے گا وہ عجیب ہی کرے گا. ہاللویا. جو عام کام ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ان 5,000 لوگ ہیں، ان کے لیے یہ لو، یہ پیسے لو، اور ان کے لیے سب کے لیے روٹیاں لے کر آؤ. یہ عام کام ہے. ہمارے خدا کا نام عجیب ہے، عجیب مشیر. وہ عام کام نہیں کرتا، وہ عجیب کام کرتا ہے. ہاللویا. تو وہ چھوٹا بچہ اپنے سب کچھ کو، اپنے ٹیلنٹ کو خدا کے حضور میں لے کر آیا، یا وہ اپنے ایک دوپہر کے کھانے کو خداوند کے حضور میں لے کر آیا. جو کچھ اس کے پاس تھا وہ خداوند کے حضور میں لے کر آیا. اور یسوع مسیح کو دیکھیں، یسوع مسیح اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع شکر کر رہے ہیں خدا کا اس چھوٹی چیز کے لیے جو خدا نے 5,000 لوگوں کے لیے مہیا کی ہے. لیکن یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند یہ سارے لوگ اس کے ساتھ کیسے کھائیں گے. خداوند
کیا تو کوئی جوک کر رہا ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یسوع مسیح کی پریئر دیکھیں کہ وہ خدا کو یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا یہ کوئی مذاق ہے، 5000 لوگ ہیں اور یہ ایسے ہوگا. یسوع مسیح نے ان ٹوکریوں کو لیا اور خدا کا شکر کیا اور ان کو برکت دی. ہاللیلویا. کلیسیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بلیسنگ بڑی یا بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بلیسنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. بلیسنگ بڑی اور زیادہ چیزیں ہونے کا نام نہیں ہے، رچ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ بلیسنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک سلیقہ، ایک طرز زندگی ہے. برکت ایک طرز زندگی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ کلام میں لکھا ہوا ہے، امثال میں لکھا ہوا ہے کہ جھگڑے والے گھر میں بیل پکے ہونے سے بہتر ہے کہ جو اطمینان والے گھر میں ساگ پات پکا ہوا ہو، عام سی روٹی ہو. ایسا ہی لکھا ہوا. جھگڑے والے گھر میں بیل پکے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اطمینان والے گھر میں عام سادہ سی روٹی پکی ہوئی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. بلیسنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تھینکس گیونگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور تھینکس گیونگ کا ایٹیٹیوڈ بلیسنگ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ خدا کا شکر کر رہے ہیں. آپ کمپیئر نہیں کر رہے خود کو دوسروں کے ساتھ، اپنی روٹی کو آپ لوگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، گھروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے. اور سب سے زیادہ خوش چھوٹے اور غریب لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ اطمینان اور خوش ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی. یہ رپورٹس بھی ہیں، یہ سائنس نے رپورٹ تحقیقیں کی ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ سب سے لوگ جو خوش ہیں وہ کدھر کے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ویسٹرن لوگ نہیں ہیں سب سے زیادہ خوش جو امیر ہیں، نہیں، عام لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں، جن کو شاید کل کا کھانے کا بھی نہ پتا ہو، وہ لوگ زیادہ خوش ہیں. ہاللیلویا. آج جو خداوند آپ کو کھانا بخش رہا ہے اس کو اپنے پاس لے لو. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بلیسنگ وہ نہیں ہے جو ہمیں شیطان دکھاتا ہے، وہ رشنگ ہے، وہ جھوٹ ہے. آدم اور حوا بلیسنگ کے اندر رہ رہے ہیں، خدا کی حضوری کے اندر رہ رہے ہیں، اور شیطان ان کو وہاں پر آ کے کہتا ہے کہ نہیں، تیرے پاس ابھی بلیسنگ نہیں ہے، ابھی ایک اور چیز ہے، وہ کرو گے تو تم اور زیادہ اچھے ہو جاؤ گے. اور وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے. آمین. تو یسوع مسیح نے اس کھانے کو لیا اور اس کو برکت دی اور اس کے لیے شکر گزاری کی کہ اے باپ تیرا شکر ہو تو جو زمین سے روٹی پیدا کرتا، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو برکت دے. اس نے برکت دیا اور اس نے کہا کہ یہ بانٹ دو لوگوں میں. تو اس برکت کے وسیلہ سے جب وہ بانٹنے شروع ہوئے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان سارے لوگوں نے جو ہزاروں میں تھے انہوں نے سیر ہو کر کھایا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب یہاں پر خداوند کے ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور خدا کی برکات کا وسیلہ دیکھیں، خدا کی برکت کیسے کام کرتی ہے. کیونکہ ہولی اسپرٹ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ آج ہمیں کوئی کنجی دے رہا ہے، کوئی چابی دے رہا ہے. ہاللیلویا. تو ہاللیلویا. تو سنیں، تو
खुदावन यीशु मसीह का एटीट्यूड देखें, उसने खुदा की प्रोविजन पर, खुदा के तरीके पर शक नहीं किया। मैं आपको बताऊं, हमेशा खुदा का तरीका वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। आप मेरे साथ हैं? खुदा का तरीका वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। खुदा के अपने तरीके और खुदा के अजीब तरीके हैं, क्योंकि उसका नाम अजीब है। खुदा को हमारे साथ नहीं चलना होता, हमारे तरीकों पर नहीं चलना होता, बल्कि हमें खुदा के तरीकों को जानना होता है कि उसका क्या तरीका है, वो क्या चाह रहा है। यीशु मसीह ने भांप लिया वो तरीका कि इनको, खुदा ने उसके जब दिल में डाला कि इनके लिए कुछ खाने को होना चाहिए, और उसने अपील की कि कुछ खाने को लाओ, और मिला क्या? 5 रोटियां और 2 मछलियां। और यीशु मसीह ने कहा कि यही खुदा का तरीका है। हालेलुया। खुदा की मल्टीप्लिकेशन का तरीका शुक्रगुजारी में है, और उस चीज की शुक्रगुजारी में जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी का तरीका उसी चीज में मौजूद है जो उसने हमें बख्शा हुआ है। शुक्रगुजारी का कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। वो टैलेंट, वो चीजें, वो ऑलरेडी हमारे गिर्द हैं, जिनको मल्टीप्लाई खुदा ने करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ना, ये मैं नहीं करूंगा, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी चीजें करूंगा, मुझे ये वाली जॉब नहीं पसंद, मुझे ये वाली चीज नहीं पसंद, इसको फेंक दो घर में से, इस चीज को, ये मुझे नहीं चाहिए। खुदा हमारे एटीट्यूड को देखता है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन चीजों को पहचान रहे हैं या नहीं जो उसने ऑलरेडी हमें बख्शी है। आमीन। क्योंकि खुदा उन छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करता है। आमीन। इसलिए जो लोग, जब खुदा मुहैया करता है, तो जो लोग उसकी कदर नहीं करते, वो उनके लिए उल्ट होना शुरू हो जाता है कि वो ब्लेसिंग की बजाय कर्स में चले जाते हैं। क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी वो चीजें मुहैया की हैं, ऑलरेडी तरीका जो है उनको बख्शा हुआ है, लेकिन वो किसी बड़ी चीज की आस में होते हैं जो कि खुदा का तरीका नहीं होता। हालेलुया। खुदावंद आज बताता है कि ये कुंजी संभाल लो, क्योंकि खुदा ने हर एक को 5 रोटियां और 2 मछलियां बख्शी हुई हैं। हर एक की प्रोविजन खुदा ने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज के वसीला से की हुई है। उस चीज को मान लेना कि ये खुदा ने मुझे बख्शा है, और उसके लिए खुदा की शुक्रगुजार होना कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं इस छोटी सी चीज के लिए जो तूने मुझे बख्शी हुई है, और मैं तुझसे दुआ करता हूं इसको बढ़ा, ये मैं तुझे देता हूं और इसको बढ़ा। हालेलुया। ये छोटी सी चीज मैं तुझे देता हूं और इसको मल्टीप्लाई कर और दुनिया को खिला। दुनिया कैसे आपके वसीला से खा सकती है? उस एक छोटी सी चीज के वसीला से जो खुदा ने आपको बख्शी हुई है, लेकिन आपने अभी तक उसकी शुक्रगुजारी नहीं की खुदा के हजूर में। आपने पहचाना नहीं है कि खुदा ने ये मुझे इतना बड़ी चीज बख्शी हुई है, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी चीज का, लेकिन खुदा ने वो बड़ी चीज इस छोटी चीज में ही रखी हुई है। आप मेरे साथ हैं? खुदा अजीब है, खुदा अजीब काम करता है। खुदा ने हर एक बड़ी चीज छोटी चीज में रखी हुई है। खुदा ने एक दरख्त को एक बीज में रखा हुआ। हालेलुया। एक दरख्त को, हम बीज को बीज देखते हैं, लेकिन खुदा उसको दरख्त देखता है। एक दरख्त एक बीज के अंदर मौजूद है, लेकिन वो सही जगह पर प्लांट किया जाए, उसकी वैल्यू को, उस बीज की वैल्यू को, कीमत को देखा जाए कि वो बीज कितना कीमती है,
اور اس کو بویا جائے مطلب اس کو خدا کے حوالے کیا جائے تاکہ خدا اس کو بڑھائے. ہلیلویا. اب سب کے ٹیلنٹ جو آپ سب کو خدا نے چیزیں بخشی ہوئی ہیں وہ بہت عمدہ ہیں, وہ بیج بہت زبردست ہیں, اور خداوند کہہ رہا ہے کہ جب آپ انہیں لگاؤ گے میں انہیں بڑھاؤں گا. ہلیلویا. میں انہیں بڑھاؤں گا, میں انہیں بڑا کروں گا, میں انہیں یوز کروں گا, اور تم دیکھو گے کہ میں اس کو بڑھانے والا ہوں گا. ہلیلویا. لکھا ہوا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو. اس کے حضور میں جانے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ریکگنائز کرنا اور شکریہ ادا کرنا بہت ساری چیزیں جو خداوند نے ہمیں بخشی ہوئی ہیں. ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری شکر گزاریاں ہونی چاہیے. آمین. کوئی بھی چیز جب ہم مانگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ریکگنائز کرنا ہے اور ہمیشہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو, اس چھوٹی چیز کے لیے تیرا شکر ہو, اس دوپہر کے کھانے کے لیے تیرا شکر ہو, اس شام کے کھانے کے لیے تیرا شکر ہو, اس رات کے کھانے کے لیے تیرا شکر ہو. آپ میرے ساتھ ہیں. شکر گزاری آپ کا ایٹیٹیوڈ بنا ہونا چاہیے. بے شک وہ آپ کے اگر پیرنٹس کے لیے, اگر دوستوں کے لیے, شکر گزاری آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کسی نہ کسی کو استعمال کر رہا ہے آپ کو بلیس کرنے کے لیے. اگر خدا نے آپ کو اچھی جگہ جاب دیا, یہ بلیسنگ کی بات ہے, کیونکہ بہت لوگ جاب کا انتظار کر رہے ہیں. اگر خدا نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے تو یہ بہت شکر گزاری کی بات ہے, کیونکہ بہت لوگ صحت کا انتظار کر رہے ہیں. اگر خدا نے آپ کو اطمینان سکون دیا تو بہت لوگ اس کے محتاج ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. آمین. میرا جانا پاکستان کے ایک صوبے میں ہوا, سندھ میں, جہاں کی کلیسیا بہت غریب, بہت بری حالت میں. تو میں جب گھر واپس آیا تو ایک ہفتہ میں صدمے سے ہی نہ نکلا کہ میں سائمہ کو بتاتا رہا کہ سائمہ وہاں پر کلیسیا کی یہ حالت ہے, وہ ایسا پانی پیتے ہیں, وہ ایسے روٹی کھاتے ہیں, وہ ایسے رہتے ہیں, وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں, ادھر اتنی تپش ہے, وہ کیسے رہتے ہیں میں امیجن نہیں کر سکتا تھا. اور میں ایک ہفتہ جو ہے وہ اسی صدمے میں رہا کہ خداوند وہ کیسے زندہ رہتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں. خداوند نے ہمیں بہت بہتر رکھا ہوا, خداوند نے ہمیں بہت بہتر گھروں میں رکھا ہوا, ہمیں ماں باپ بخشے, ہمیں بہت ساری اور آسائشیں بخشی ہوئی ہیں. میں کہوں آج سے آپ کی شکر گزاریاں کم نہیں ہونی چاہیے خداوند کے حضور میں. آپ کی پریئرز, جنہیں پریئرز کے لیے الفاظ نہیں ملتے, جو لوگ کہتے ہیں آپ کی پریئرز, میں نے کہا کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اتنی خدا نے آپ کو بلیسنگ بخشی ہوئی ہے. ہلیلویا. اگر آپ کے بدن کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں, یہ بلیسنگ کی بات ہے, کیونکہ جس دن ایک بھی نہ کر رہا ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بدن کتنا بلیسڈ ہے. ہلیلویا. ایک دن بھی بخار ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بدن کتنی بڑی بلیسنگ ہے. آمین. خداوند ہے جو ہمیں صحت دیتا ہے, تندرستی بخشتا ہے. ہلیلویا.
खुदावन है जो हमें रोज ताकत बख्शता, रोज कुवत बख्शता। हालेलुया। और खुदावन आज कह रहे हैं कि शुक्रगुजारी वाला रवैया और दिल अपनाओ, और ये जानो कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बख्शी हुई हैं, और आपके आने वाली चीजें, ध्यान से सुने कलीसिया, आपकी आने वाली बरकतें जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, वो इस शुक्रगुजारी पर मुनहसर है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जो थोड़े में दयानतदार है, खुदावन उसको ज्यादा चीजों का हकदार बनाता है। हमारी आने वाली बरकतें, इस वक्त की जो ऑलरेडी हमारे पास बरकतें हैं, हम उनको कैसे देखते हैं, हम उनके लिए कितनी शुक्रगुजारी करते हैं, उस पर डिपेंड है। क्योंकि खुदा देखता है कि अगर ये इस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं है, इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो वो बड़ी बरकतों को कैसे ये हैंडल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। आप मेरे साथ हैं। इस सबब से हमारी अब की जो बरकतें ऑलरेडी खुदावन ने हमें बख्शी हुई हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। उनके लिए खुदा को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। खुदा को कहना बहुत जरूरी है कि खुदावन ये मैं एक्नॉलेजमेंट का मतलब है पहचानना और फिर सराहना, ढूंढना और पहचानना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है ढूंढ कर पहचानना और सराहना, तारीफ करना। तो हमें ढूंढना है कि खुदा ने ये हमें ब्लेसिंग जो बख्शी हुई है, उनको ढूंढना है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास, ये वाली कितनी जबरदस्त ब्लेसिंग है, मैंने इसको कभी याद नहीं किया, ये कितनी जबरदस्त ब्लेसिंग है। अगर आप किराए के मकान पर नहीं रह रहे तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको शुक्रगुजारी करने के लिए बहुत ज़हन लड़ाने की जरूरत नहीं है, होली स्पिरिट आपकी रहनुमाई करेगा उस प्रेयर में। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदावंद कह रहा है बहुत सारा कंटेंट है जो जिसके लिए आपको खुदा को शुक्रगुजारी करना है। जब आप नेक्स्ट बरकतों के लिए प्रे कर रहे हैं, तो अब की जो बरकतें ऑलरेडी आपके पास है, उनकी शुक्रगुजारियां बाकी हैं, अभी उनकी थैंक्स गिविंग बाकी है अभी। हालेलुया। खुदा उनकी थैंक्स गिविंग आपसे ढूंढ रहा है कि आप उसके लिए थैंक करो खुदावंद का। जो थोड़े में दयानतदार है, खुदावंद उसको ज्यादा का हिस्सादार बनाएगा, हकदार बनाएगा। आमीन। और आपको वो ढूंढना है और एक्नॉलेज करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो। जब आपको उसके हजूर में आना है तो शुक्रगुजारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट होनी चाहिए। पहले शुक्रगुजारा रवैया, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे पास, तूने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। ये खुदा के हजूर आने का एटीट्यूड है। कैसे आना है? शुक्रगुजारी के साथ। और फिर उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट पेश करते हैं, क्योंकि आप पहले को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया, तो नेक्स्ट के लिए खुदावंद आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि वो आपके लिए करे? नहीं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। तो खुदावंद आज हमें बता रहा है कि ये साल जब एंड हो रहा है, ये महीना आखिरी चल रहा है, इसमें खुदावंद कह रहा है कि हमें वो सारी चीज़ों के लिए देखना है और परखना है खुदा ने हमें क्या क्या चीज़ें बख्शी हुई हैं, क्या क्या खुदावंद ने हमें ऑलरेडी बख्शा हुआ है, उसको हम ओन करें, उसकी ऑनरशिप लें।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آنرشپ لے کے یہ خداوند نے ہمیں کتنا زبردست چیز بخشی ہوئی ہے. یہ خدا نے زبردست گھر بخشا ہوا, تو کیوں نہ اس کو پیارا کر کے رکھیں. خدا کا شکر ہے ہم کرائے کے مکان پر نہیں ہیں, تو اس وجہ سے کیوں نہ جو خدا نے ہمیں بخشا ہوا ہے اس کو ہم پیارا کر کے رکھیں. اور اگر آپ کرائے کے مکان پر ہیں اس کو بھی پیارا کر کے رکھیں, تاکہ آپ خداوند کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ خداوند جب تو مجھے میرا اپنا گھر دے گا میں اس کو بھی اچھا کر کے رکھوں گا. ہلیلویا. آپ یہ خداوند کو بتا رہے ہوتے ہو, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہو, خداوند کو آپ دکھا رہے ہوتے ہو کہ خداوند یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے, میں اس کو اتنا خوبصورت رکھ رہا ہوں, لیکن جب تو دے گا اس کو میں اور زیادہ خوبصورت بناؤں گا. ہلیلویا. اس لیے جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں دیانتداری کریں. اگر آپ کسی جگہ پر امپلائی ہیں تو وہاں پر دیانتداری کریں, کیونکہ خداوند جب آپ کو اپنا بزنس دے گا تو وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر دے گا کہ یہ کامل رہا ہے, یہ بندہ اچھا رہا ہے. یہ اپنے بزنس جب یہ مانگ رہا ہے تو اب میں اسے اپنا بزنس دوں گا کیونکہ یہ اچھا امپلائی رہا ہے, یہ اچھی طریقے سے کام کرتا رہا ہے, اب میں اسے اچھا کام بخشوں گا. آمین. ہلیلویا. اس لیے خداوند ہماری ساری پچھلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور واقف ہوتا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں, ہم تھوڑے میں کیسے کام کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں جو خداوند نے ہمیں آلریڈی بخشی ہوئی ہیں. آمین. ہمارے گھر کی چیزیں کیسے استعمال ہو رہی ہیں, کیا وہ شکر گزاری کے رویہ کے ساتھ ہو رہی ہیں یا ایسے ہی ہو رہی ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ پالیں گے. ہلیلویا. جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ ڈھونڈ نکالیں گے, آپ حیران ہوں گے کیونکہ خدا عجیب طور پہ کام کرتا ہے. ہلیلویا. جن چیزوں کے لیے پریئر آپ کر رہے ہیں خداوند وہ آپ کو عجیب طرح سے مہیا کرے گا. لیکن آج خداوند کہہ رہا ہے کہ شکر گزاری کے رویے کے ساتھ میرے پاس آؤ اور جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہوا ہے اس کو دیکھو, اس کو ریکگنائز کرو کہ یہ خداوند نے مجھے دیا ہوا ہے. اور خداوند کا روح آپ کے ساتھ بول سکتا ہے کہ شاید آپ جو کچھ مانگ رہے ہو اتنے سالوں سے وہ آپ کے گھر میں ہی پڑا ہوا ہو. ہلیلویا. وہ آلریڈی آپ کے نزدیک ہو, لیکن خدا آپ کی آنکھیں کھولے گا کہ آپ اس کو پہچان سکو. آمین. خدا آپ کی آنکھیں کھولے گا کہ آپ اس کو جان سکو. خدا ہے جو آنکھیں کھولتا. میں نے کہا ہے خدا ہے جو آنکھیں کھولتا ہے تاکہ ہم جان اور پہچان سکیں. اگر کوئی شاید عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ اچھا 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, ایسا کرو ان سب کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ رات ہو رہی ہے جلدی جلدی گھر چلے جاؤ. آپ میرے ساتھ ہے. انہوں نے کہتے رات ہو رہی ہے جلدی جلدی گھر چلے جاؤ, ہار مان لیتے. لیکن میں نے کہا ہے آج کے کلام کے سبب سے آپ ہار نہیں مانیں گے یسوع کے نام سے. آپ حل نکالنے والے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. آپ بڑی چیزوں کے لیے بھی حل نکالنے والے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. جب آپ خدا کی آواز سن لیں گے کہ یہ کام کرنا ہے تو خدا آپ کو کہے گا ہاں کرنا ہے, تو آپ ڈٹے رہیں گے, اڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے. آپ خدا کا انتظار کریں گے کہ خدا کیسے عجیب کام کرنے والا. آپ 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو پہچان لو گے. آپ کمپیریزن نہیں کرو گے 5,000 لوگوں کو 5 مچھلیوں اور 2 مچھلی کتنی 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو آپ کمپیریزن نہیں کرو گے اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ. ہلیلویا. ساری چیزوں کو, سارے اوڈز کو آپ سائڈ پہ کر دو گے کیونکہ خدا عجیب کام کرنے والا آیا ہے. آپ خدا کے طریقوں کو جان جاؤ گے کہ خدا یہ چاہ رہا ہے, کیونکہ خدا معجزہ کرنا چاہ رہا ہے.
معجزات ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں, جو خدا کو جلال دیتے ہیں. سادہ چیزیں نہیں دیتی. اور آپ لوگ سادہ چیزیں مانگ رہے ہو, یہ والی چیز ہو تو یہ ہوگا, یہ ہو تو یہ ہوگا. خدا کچھ عجیب کرے گا آپ کے اندر کو استعمال کر کے یسوع کے نام سے. ہاللویا. خدا اسی بیج کو استعمال کرے گا جو اس نے آپ میں رکھا ہوا اور اس کو بڑھائے گا. ہاللویا. خدا اسی کو بڑھائے گا اور آپ کو اونچا کرے گا. ہاللویا. یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا. اور خدا کہتا ہے کہ اپنے ایٹیٹیوڈز پر نظر کریں, اپنے بولنے پر نظر کریں, اپنے ذہن پر نظر کریں, اور آپ کا اطمینان کبھی کم نہ ہونے پائے, اور آپ کی تھینکس گیونگ کبھی کم نہ ہونے پائے خدا کے حضور میں. ہاللویا. کمپلین کا رویہ جو ہے وہ اچھا ایٹیٹیوڈ, اچھا پوسچر نہیں ہے خداوند کے سامنے جانے کا اور خداوند کے سامنے رہنے کا, کیونکہ وہ خداوند کو سمجھ نہیں آتا. آپ کی بلیسنگ, آپ کا اطمینان شکر گزاری کے رویہ میں ہے کہ آپ ہر ایک چیز میں خداوند کی شکر گزاری کے لیے ڈھونڈے اور جانے کہ یہ کتنی زبردست چیز خداوند نے مجھے بخشی ہوئی ہے. ہاللویا. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور ڈھونڈیں, نہ کہ ہم بڑی 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 چیزوں کا تعاقب کریں. خداوند نے ہمیں ہی ونڈرفل بنایا ہوا ہے, ہمیں اس نے ونڈرفل بنایا ہوا ہے. ہاللویا. چیزیں ہمیں ونڈرفل نہیں بناتی, خدا نے ہمیں آلریڈی ونڈرفل کریٹ کیا ہے کہ جاؤ اور پھل لاؤ. ہاللویا. آج جو ہولی اسپرٹ اس کنجی کو دے رہا ہے, اور میں جانتا ہوں خداوند آپ سے بہت طریقوں سے بات کر رہا ہے اس کلام کے وسیلہ سے, اور آپ جو کچھ آگے کرنا چاہ رہے ہو, اور خداوند آپ کو کہہ رہا ہے سٹارٹ کرو. ہاللویا. آپ لوگ سٹارٹ کرو, جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہو اس کو سٹارٹ کرو, اور خداوند اس کو بڑھائے گا. جو کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو سٹارٹ کرو, جو پلان خداوند نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اس کو سٹارٹ کرو, وہ بڑھیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللویا. کیونکہ خدا اس کو بڑھائے گا, خدا اس کو ملٹیپلائی کرے گا. اس چھوٹی چیز کو خدا ملٹیپلائی کرے گا اس تھینکس گیونگ کے رویہ کے ساتھ جو آپ میں سے نکلے گا. آمین. خداوند اس بیج کو ملٹیپلائی کرے گا آپ میں سے. ہاللویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں. اپنی زندگی کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں. ہر ایک چیز جو خداوند نے آپ کو بخشی ہے, ہر ایک ونڈرفل چیز جو خداوند نے آپ کو دی ہے, اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں. بہت ونڈرفل چیزیں آپ دیکھیں گے خداوند آپ کو یاد دلا رہا ہے جو خدا نے آپ کو بخشی ہوئی ہیں, اور جو آپ مانگ رہے ہو وہ ان سے چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو خدا نے آلریڈی بخشی ہوئی ہیں. خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے. خداوند نے آپ کی زندگی کو زندگی بخشی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آپ کو وہ گھرانہ دیا ہے, وہ عقل اور دانش مندی دی ہے, وہ اطمینان دیا جو لوگوں کے پاس نہیں ہے, جو دنیا کے پاس نہیں ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں ایسا اطمینان دیتا ہوں جو دنیا کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک چھوٹی چیز کو بڑھاؤں گا, میں اسے بڑا کروں گا. خداوند کہہ رہا ہے میں اسے چھوٹا نہیں رہنے دوں گا.
खुदावंद कह रहा है अब से आपके बढ़ने का टाइम है, बढ़ने का टाइम है। खुदावंद कह रहा है अपनी आंखों को, अपनी एटीट्यूड को दुरुस्त करो, अपने देखने को दुरुस्त करो। जो चीजें तुम्हें छोटी नजर आती हैं, जो काम तुम्हें छोटे नजर आते हैं, वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। खुदावंद कह रहा है वो बहुत बड़े हैं। वो बहुत बड़े हैं। खुदावंद कह रहा है कि मैं छोटे कामों से जलाल दूंगा अपने नाम को। मैं छोटों को इस्तेमाल कर कर, छोटी चीजों को, रफ चीजों को इस्तेमाल करके मैं अपने नाम को जलाल दूंगा। रिका रसा खाइया इबाराकाइया लेबेसरिया कोलोब्रोसिशिया। अब से खुदावंद आपको हिकमत बख्शेगा। मैंने कहा चीजों के हल ढूंढने की। ये ना जोर से होगा, ना ताकत से होगा, बल्कि खुदा के रूह से होगा। और खुदा के रूह के अंदर मौजूद वो हिकमत, वो खिर्द, वो दानिशमंदी, वो अक्ल, सब कुछ जो खुदा के रूह के अंदर मौजूद है। इसलिए खुदा आपको राइट चीजें करना सिखाता है, उसके रूह के साथ जीना सिखाता है। और खुदावंद कह रहा है कि आप जो बैरूनी चीजों पर नजर लगाए रखे हो, मैं अंदर से ही आपके अंदर ही मैंने वो सब कुछ दिया हुआ है, वो रखा हुआ है, वो सब कुछ जो आपके लिए आपको दरकार है, वो सब कुछ ऑलरेडी मैंने बख्शा हुआ है तुम्हें। खुदावंद कह रहा है कि आपकी बढ़ोतरी आपके बीज में ही है, लेकिन उस बीज को राइट जगह पर, राइट जमीन पर लगाओ, राइट इन्वायरमेंट में छोड़ो। बाप तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए जो तूने हमारे वास्ते, इस कलीसिया के वास्ते किया, और बहुत सारे लोगों के वास्ते जो इस कलाम को सुन रहे हैं। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तुझसे मांगता हूँ इस कलाम की बहुत बरकतें इंडिविजुअल्स में, घरानों में, कम्युनिटीज इससे बरकत पाए यीशु के नाम से। सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।